میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت فضالہ بن عبید صحابی رسول فرماتے ہیں، ایک روز اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دعا کی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش کر، مجھ پر رحم کر۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ کیا جلدی کی؟ سنیں، جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر اللہ کی حمد کرو جیسی اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ ڈائریکٹ دعا نہیں، پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی پر درود، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ بن عبید صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا، اللہ کی حمد کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے نمازی نے اللہ کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا کی تھی۔ حالانکہ دعا کرنے والے کا حق ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ جب ہم دعا کریں تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اب اللہ سے دعا کریں تو حمد اور صلاۃ ہو گئی نا، اب دعا مانگے، انشاءاللہ ہماری دعائیں حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ آپ کی خدمت میں زہد مصطفیٰ کے تعلق سے عرض کروں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ زہد مینز دنیا سے بے رغبتی، اور دنیا سے بے رغبتی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چمڑے کا تکیہ ہے اور اس تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے کھردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے تو آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی دیکھ کر سچے عاشق رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روتا ہوا دیکھا تو فرمایا، عمر
کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے، کیسر و کسرا روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، آپ ان سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا تو دنیاوی نعمتوں میں عیش کریں، لگژریز میں وقت گزاریں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایسی سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں، زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں؟ ان کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ دنیا کافروں کے لیے، آخرت ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھون نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ نادان مسلمان، وہ عاشقان رسول جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت پر، کتنی ترجیح دیتے ہیں کہ جی جاب ہے، نماز کی جماعت نکل جاتی، میرا بزنس ہے، میری نماز نکل گئی۔ کیسے نکل گئی؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے دن رات وقف ہیں، آخرت کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، جاب کے لیے دن رات ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے دن رات ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے میں کوریا جانے کے لیے تیار ہوں، لندن جانے کے لیے تیار ہوں، امریکہ جانے کے لیے تیار ہوں، دین سیکھنے کے لیے قریبی مسجد ہے وہاں جانے کا مجھے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مجھے ٹائم نہیں ہے، مجھے فزکس پڑھنی ہے، مجھے باٹنی پڑھنی ہے، مجھے زولوجی پڑھنی ہے، مجھے میتھمیٹکس پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے افسر بننا ہے، میں نے مالدار بننا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے بڑا مکان بنانا ہے۔ اللہ کے بندے مرنا نہیں ہے، اللہ کے بندے قبر روشن نہیں کرنی، آخرت نہیں بنانی۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے لیے بس ہر وقت دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، سنیں سورہ شورا رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ ہر وقت دنیا کی فکر ہے، اللہ دے دے گا دنیا، آخرت نہیں ملے گی، پھر کیا کریں گے؟ قیامت کو کیا کریں گے؟ یہاں کی زندگی 60 to 70 ایئر ایوریج، 60 to 70 ایئر، آخرت فار ایور۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے چھڑائے اور آخرت کی سوچ و فکر عطا فرمائے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک روز میں نے دیکھا اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے رسول، سارے نبیوں کے تاجدار، وہ ہستی جن کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان بنائے، جس کی خاطر اللہ نے چاند سورج بنائے، جس کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اس ہستی کو دیکھا، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے، پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیں تاکہ آپ سکون سے آرام فرما سکیں۔ سن کر فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، چٹائی پر کچھ بچھانا گوارا نہیں ہے۔ دین و دنیا کے مالک ارشاد فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق ہے۔ میری اور دنیا کی مثال، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری اور دنیا کی ایگزامپل کیا ہے، جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کرتا ہے، دوران سفر درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پر ہی سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال، اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، اللہ ہمیں آخرت کی چاہت عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم آخرت کے 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہے اس کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ عفیفہ راکیہ ساجدہ فاضلہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روز انصاری خاتون ایک میرے پاس آئیں، جب انہوں نے دیکھا حضور کا سادہ سا بسترا ہے تو اس کا دل بھر آیا، وہ فوراً اٹھی اور روئی یعنی کاٹن کا بھرائی والا نرم بستر اس نے بھجوایا۔
میں نے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے وہ بستر حضور کے لیے بچھا دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ عورت آئی تھی، اس نے آپ کے لیے بھیجا ہے. اس پر ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بستر اس خاتون کو واپس کر دو. خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے. ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا دنیا کو. آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے ساتھ پہاڑ ماؤنٹین جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں. دنیا کو پسند نہیں کیا آپ نے. سبحان اللہ. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر فرمائی اللہ نے، اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملے. اتنے خزانے دوں محبوب آپ کو جو کبھی کسی کو نہیں ملے. اور اے میرے محبوب اگر یہ خزانے آپ قبول کر لیں گے تو جو آخرت میں آپ کی شان ہے، آخرت میں آپ کا جو مقام ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ ساری دنیا کے خزانے لے لیں، اتنے خزانے کے کبھی کسی کو نہیں ملے. عابد و زاہد نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے جو آفر ملی تھی، پیشکش ملی تھی، اس پر کہا اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے. دنیا نہیں چاہیے، آخرت چاہیے. ہمیں کیا ہوگا؟ ہم ایسی دنیا کے پیچھے پڑیں کہ نماز کی ہوش نہیں ہے، ایسی دنیا کے پیچھے پڑیں علم سیکھنے کا ہوش نہیں ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنے کی ہوش نہیں ہے. دنیا بنانے کے پیچھے ایسے پڑے ہیں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، حرام کما رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود، رشوت، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. ہم ایسے دنیا کے عاشق بن گئے. اللہ اکبر. تو وہ دنیا جس کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا وہ ہمارے گلے پڑ گئی. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب آپ اگر قبول کر لیں گے آخرت میں کمی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی ہمارے نبی نے دنیا کو قبول نہیں کیا. اللہ اللہ اللہ. ہمیں فکر ہے کہ مال جمع کرنا ہے، ٹکا جمع کرنا ہے، بیلنس بنانا ہے، پراپرٹی بنانی ہے. ابھی نیکیوں کی بھی فکر ہے یا نہیں ہے؟ ٹکا زیادہ ہوگا تو آسانی ملے گی، لگژریز ملیں گی، سہولتیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، مکان ملے گا، گاڑی ملے گی اور دنیا کی نعمتیں ملیں گی. کیا یہ نعمتیں اور ٹکا قبر میں جائے گا؟ قیامت میں ساتھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. پھر وہاں کیا چلے گا؟ وہاں جو کرنسی چلتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ڈالر، ٹکا، دینار، درہم، پاؤنڈ، رینٹ. کیا ہے وہ؟ ہے نیکی. نیکی، ایمان، اچھے اعمال، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، یہ چیزیں کام آئیں گی. نیکی. اور نیکی قبر میں کام آتی ہے، نیکی قیامت میں کام آئے گی، نیکی جنت میں لے کر جائے گی، نیکی اللہ کو راضی کرے گی. ٹکا تو یہیں رہ جائے گا. ہاں تو نیکی کے لیے کوشش کریں. اور جو نیکی کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سکون، اطمینان اور چین عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا؟ آپ کو مال جمع کرنے کا کہا کہ محبوب خوب مال جمع کرو، یہ فرمایا۔ آپ خوب اپنے خزانے جمع کریں، یہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سنیے، سورہ حجر آیت نمبر 98-99، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا کہ آخری وقت تک کہ محبوب میری عبادت کرنی ہے، تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ہم کہیں کہ بھی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ بھائی بقدر کفایت رزق حلال کمانا ہے، مانگنا نہیں ہے، کمائی کرنی ہے۔ مگر یہ کون سی کمائی ہے جس میں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہم؟ یہ کون سی کمائی ہے جس میں آخرت بھول گئے، جو کہ فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری وقت تک عبادت کرنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ آخری وقت تک دنیا جمع کرتے رہو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ہم مال دولت کی ہرس میں ایسے مبتلا ہیں، ہر ایک بس اسی میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنی بہنوں اور اولاد کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ مال کی محبت، یہ مال کی محبت ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، کیس کر رہے ہیں۔ ارے اسی مال کی لالچ میں سود کا کام بھی کر لیتے، توبہ استغفر اللہ۔ اسی مال کی لالچ میں رشوت بھی چل رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے۔ اسی مال کی لالچ میں قریبی رشتے داروں سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی مسلسل 2 دن نہیں کھائی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا، مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی پر۔ کچھ کھجوریں کھا کر پانی پی کر بعض اوقات 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور ہمیں آگ جلانی ہے، چاہے استغفر اللہ قبر میں آگ جل جائے، ہاں ہم نے کمائی کرنی ہے، چاہے قبر میں آگ میں چلے جائیں استغفر اللہ، چاہے جہنم کی طرف چلے جائیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی نے کہا، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، شکم بھر روز نہ کھانا، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
آقا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر ہے فاقے سے شاہ دو عالم ہے فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدائی قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہیج ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ آؤ برکت والی غذا کھا لو. کیا فرمایا جاتا؟ آؤ برکت والی غذا کھانا کھا لو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حاضر ہوتی تو سامنے 2 کھجوریں رکھی ہوتی 2 کھجوریں اور ہمارا ایک کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا 2 3 4 5 6 7 8 قسم کے کھانے اور جب رنگ برنگے کھانے کھانے تو بعض اوقات حلال سے پورا نہیں ہوتا پھر حرام کی طرف بڑھتے. اچھا حلال کے ذریعے کمایا تو وہ کمانے میں لگے رو عبادت پھر کبھی کر لیں گے. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کی دعوت دے رہے ہیں اور کھانا کیا ہے 2 کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہم کھاتے ہی رہتے ہیں اور پھر بیمار بھی ہوتے رہتے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں ٹائم بھی لگتا ہے خرچ بھی ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ 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 اللہ. اعلی حضرت سلام رضا میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اللہ نے دنیا آخرت ان کی ملک کر دی ہے مگر پھر بھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے کیا دیکھا کہ لوگ بھنی ہوئی بکری کھا رہے ہیں تو ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیں. آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تو مجھے دعوت دیتے ہو میں بھنی ہوئی بکری کھاؤں گا. نہیں کھائی کیونکہ انہیں آقا کی یاد آ گئی تھی. آقا کی یاد آ گئی. اللہ اکبر. ایک روز شہزادی کونین سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ٹکڑا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹی کیا ہے یہ؟ عرض کی آقا روٹی کا ایک ٹکڑا ایک پیس ہے. میں نے چاہا کہ میں آپ کو پیش کروں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا. پھر فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد
یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا ہے 3 دن کے بعد۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور بیٹھ کر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی آزمائش ہوئی ہے؟ فرمائے نہیں، بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں رونے لگا کہ آقا بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کرے ہمیں عادت پڑے، ثواب کے لیے بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ یا تو گھر کے اندر کھانا لیٹ ہو جائے تو ہم لڑ پڑتے ہیں، گھر والی سے لڑ پڑتے ہیں، اپنی ماں سے لڑ پڑتے ہیں کہ جلدی کرو، اتنی دیر کر دی، اتنی دیر کر دی، سارا دن کام کرتا رہا۔ ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے، قیامت کی بھوک سے بچے گا۔ قیامت کے روز کھانا تھوڑی ملے گا، 50,000 سال کا دن ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرنے کی عادت پڑے، میری بھی آپ کی بھی۔ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم نفل روزے رکھنا شروع کر دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ 13، 14، 15 اس کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رکھیں روزہ، سنت بھی ادا ہوگی، ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جب بھوک برداشت کریں گے تو آقا کی بھوک یاد آئے گی کہ میرے نبی نے بھی فاقے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا رات کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ اور ہم نے تو اتنی دنیا جمع کر لی ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی کام کام کام۔ ارے بھئی قافلے میں آ جاؤ بھئی 3 دن کے لیے، آپ کو سنتیں سکھائیں، آپ کو نبی کی مقبول دعائیں یاد کروائیں، آپ کا نماز کا پریکٹیکل کروائیں، ٹائم نہیں۔ 7 نسلوں جتنا کما کے بیٹھا ہوا ہے، قافلے میں جانے کا ٹائم نہیں، سنتیں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سارا ٹائم تو دنیا کمانے پر ہی لگ گیا بھائی۔ آخرت کب بناؤ گے بھائی؟ یہی تو دنیا ہے، اسی میں آخرت بنانی ہے، اسی میں دنیا کا گزارا بھی کرنا ہے، اس میں آخرت بنانی۔ سارا کچھ تو دنیا کمانے میں لگا دیا، آخرت بنانے کی باری کب آئے گی؟ اور ہمارے بزرگوں نے کہا عقل مند وہ ہے جو اپنی کل کو زندوں میں شمار نہیں کرتا، میں بعد میں نیکی کر لوں گا، تو کل تو پتہ نہیں ہم مردہ ہوں گے زندہ ہوں گے، اللہ جانتا ہے کس حال میں ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی 2 چیزیں جمع نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے کپڑوں کے 2 جوڑے جمع نہیں کیے، 2 چادریں جمع نہیں کی، نعلین مبارکین کے 2 جوڑے جمع نہیں کیے، یعنی کہ ایک ہے تو دوسرا کسی غریب کو عطا فرما دیتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کوئی کپڑا دیکھتے کہ اس کی سلائی ہونے والی ہے تو اپنے دست مبارک سے سلائی کر دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہ کسی غریب کے کام آ جائے، اور ہم تو گھر کے کام کرتے ہوئے نخرے کرتے۔ اللہ اکبر۔
आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं। मैं वजाहत भी करता हूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फाके फरमाते थे जानबूझकर, यानी इख्तियारी तौर पर। अब हमारे पास खाने को नहीं, हम फाका ही करेंगे और क्या करेंगे। और अल्लाह के हबीब तो जन्नत के मालिक हैं, दुनिया आखिरत के मालिक हैं, मगर फिर भी फाका फरमा रहे हैं इख्तियारी तौर पर, इख्तियारी तौर पर। मालिके कौनैन गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें इनके खाली हाथ में, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। कौनैन का क्या मतलब है? दुनिया और आखिरत। दुनिया आखिरत के मालिक हैं, मगर अपने पास कुछ रखते नहीं हैं। और दो जहां की नेमतें, मगर हाथ खाली हैं। हाथ खाली हैं, इसका मतलब नहीं है कुछ नहीं है। हाथ खाली है, मगर दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जन्नत अता फरमाई। हजरत हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को सरदारी और सखावत और क्या क्या शानें अता फरमाई। किसी को आंख अता फरमा दी, किसी को जिंदगी अता फरमा दी। तो क्या क्या अता फरमाते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से, मगर अपने पास कुछ रखते नहीं। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मेरे लिए ये पेश फरमाया कि मेरे वास्ते मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए। मगर मैंने अर्ज की, या अल्लाह पाक, मुझे तो ये पसंद है कि अगर मैं एक दिन खाना खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं, ताकि जब भूखा रहूं तो तुझे याद करके रोऊं, आंसू बहाऊं, और तुझे याद करूं, और जब खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ ये दुनिया कुछ भी नहीं है, असल क्या है? आखिरत, लाइफ हेयर आफ्टर। यहां के बाद की जो जिंदगी है वो फॉरएवर है, वो है असल जिंदगी। दुनिया की जिंदगी क्या है? ये तो खेल तमाशा है, ऐसी गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अनआम आयत नंबर 32, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबु व लहू वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला तअक़िलून। और दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद है, और बेशक आखिरत वाला घर डरने वालों के लिए बेहतर है। तो क्या तुम समझते नहीं? अफला ताक़िलून, तुमको अकल नहीं है, समझते नहीं हो? अल्लाह अकबर। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नेक बंदों के अमाल के सिवा दुनिया में जो कुछ है खेल कूद है। नेक लोग, अल्लाह के नेक बंदे, और नेक काम, नेक काज, इसके अलावा सब कुछ खेल कूद है, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए, आखिरत की सोच नसीब फरमाए, आखिरत की तैयारी नसीब फरमाए।
الحمدللہ دعوت اسلامی آخرت کی سوچ دے رہی، آخرت کی تیاری کروا رہی، آخرت کی طرف بلا رہی ہے، نیک اعمال کی طرف بلا رہی ہے۔ کس طرح؟ 12 دینی کاموں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، مدنی چینل کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں، ان کے ٹوٹل جو لائکس اور فالوورز ہیں، ان کی تعداد 4.25 کروڑ ہے۔ 4.25 کوٹی کہتے ہیں نا آپ، کوٹی، 4.25 کروڑ۔ الحمدللہ ایک نیکی کی دعوت، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی بزرگ کی بات، کوئی اصلاح کی بات، وہ ایک جاری ہوتی ہے 4.25 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی اس طرح بھی نیکی کی دعوت دے رہی۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں، اس کے ذریعے غلط کام کرتے ہیں، آخرت خراب کرتے ہیں، اس کے ذریعے شیطان کو راضی کرتے ہیں، گناہوں والے کام کرتے ہیں، آخرت برباد کرنے والے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت سے، آپ کے فیضان سے دعوت اسلامی ان ذرائع کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کروا رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، بزرگوں کی باتیں، بڑو پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تلاوت، تفسیر، حدیثیں، حدیث کی شروحات، اس کی ایکسپلینیشن، نعتیں، منقبت صحابہ کی، اصلاح کی بات، آخرت کی بات، الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دعوت اسلامی کے more than 80 ڈپارٹمنٹس ہیں، more than 80 ڈپارٹمنٹس، اور سب ڈپارٹمنٹس کس لیے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے۔ الحمدللہ 80 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے مدرسے ہیں، بی ڈی میں، بنگلہ دیش میں 77 مدرسے قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور جامعۃ المدینہ جس میں بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے، ہمارا بچہ انجینئر، ڈاکٹر، سیٹھ، مالدار، سائنٹسٹ، کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنا جانتا ہے نہیں جانتا؟ کلمہ پڑھنا آتا ہے اس کو؟ بھئی یہ بھی تو غور کرو۔ اور وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ بنتے ہیں، جن کے بچے عالم دین بنتے ہیں، جن کے بچے امام مسجد بنتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ کس نے صحیح فیصلہ کیا۔ بھائی سائنسدان بنائے، کون منع کرتا ہے؟ ڈاکٹر بنائے، اس کی ضرورت ہے، انجینئر بنائے، اس کی ضرورت ہے، تعمیرات بھی تو کرنی ہے نا، سب کچھ کرنا ہے۔ اسلام بھی تو سیکھے نا، نماز بھی تو سیکھے نا، قرآن بھی تو سیکھے نا، اپنے عقیدے بھی تو درست کرے نا، آخرت کی تیاری بھی تو کرے نا۔ اچھا سائنٹسٹ بنانا ہے، صرف سائنٹسٹ بنانا یا آنیسٹ سائنٹسٹ بنانا ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، کون سا خام خواہ مریضوں کو کاٹتا رہے، غریبوں کا خیال نہ کرے، ایسا ڈاکٹر بنانا ہے؟ ایسا ڈاکٹر بنانا ہے جو خدا کا خوف رکھے، غریبوں کے ساتھ کنسیشن کرے، ان کا خیال کرے، سیدوں کی خدمت کرے، علماء کی خدمت کرے، ایسا ڈاکٹر بناؤ نا۔ تو خیر الحمدللہ بنگلہ دیش میں 22 جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں، جن میں بچوں کو عالم بنایا جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو استاد صاحب ہیں، انہیں بھی دعوت اسلامی نے استاد صاحب بنایا ہے۔
پہلے یہ اسٹوڈنٹ تھے، اب استاد بن کر یہ اوروں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے، قرآن کے، حدیث کے ادارے، مدرسے وغیرہ سب ملا کر کل وقتی، جز وقتی، فل ٹائم، شارٹ ٹائم، رہائشی، میل، فیمیل، یہ سب اگر وہ کاؤنٹ کریں تو دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اپروکس مورلیس 11,800 مدرسے اور جامعات چل رہے ہیں، 11,800۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مالی مدد کرتے ہیں۔ بھئی مالی مدد چاہیے نا، تعمیر کرنی ہے، کہاں سے تعمیر ہوگی؟ پیسے چاہیے، ٹکا لگتا ہے، اس میں لائٹ چلے گی، اس کا بھی بل آئے گا۔ استاد صاحب پڑھاتے ہیں، ان کو بھی تو سیلری دینی ہے نا، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لی جاتی، فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے، تو پیسے تو خرچ ہوں گے نا بھائی۔ تو خوش نصیب ہے جن کا پیسہ یہاں لگتا ہے، ورنہ گناہوں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، یا پھر بہت پیسہ کمایا، وارثوں کے لیے چھوڑو، خود قبر میں پہنچ گئے۔ تیرا مال تو وہی ہے بندہ خدا جو تو نے پہن لیا، جو تو نے کھا لیا اور اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے بچا لیا، وہ تیرا مال ہے۔ باقی جو چھوڑے گا تیرے وارثوں کا مال ہے، وہ مسجد بنائیں گے تیرے لیے، اللہ جانے بنائیں گے نہیں بنائیں گے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اب تک 5 لاکھ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ یا ناظرہ کی تعلیم دے چکی ہے۔ جو علماء بنائے دعوت اسلامی نے، میل فیمیل، ان کی جو تعداد ہے 24,000 سے زیادہ ہے۔ دارالفتہ قائم ہے دعوت اسلامی کے تحت، الحمدللہ۔ اسکولنگ سسٹم شروع ہو گیا دعوت اسلامی کے تحت۔ بنگلہ دیش میں کمیلا اور سید پور، اس میں دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم چل رہا ہے، اس کو مزید انہینس کریں گے انشاءاللہ اور بڑھائیں گے، تاکہ انوائرمنٹ اسلامی، تعلیم دنیاوی کوئی عرض نہیں، پڑھیں انگلش، پڑھیں زولوجی، پڑھیں فزکس، پڑھیں کیمسٹری، مگر ہمارا انداز تو اسلامی ہو، حلیہ تو اسلامی ہو، تعلیمات تو اسلامی ہو، اللہ کی پہچان کرائیں، رسول کی پہچان بھی تو کرائیں نا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کالج بھی قائم کر چکی ہے، اور ان فیوچر بنگلہ دیش میں نہیں، بنگلہ دیش میں ابھی اسکول ہیں، ان فیوچر انشاءاللہ دعوت اسلامی اپنی یونیورسٹی بھی قائم کرے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات میں آنے کی، لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی والے جو دینی کام کر رہے ہیں ان کا معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں